تو سانحہ کربلا جو محرم میں ہوا، یہاں پر ایک اور بات کلیئر کرتا جاؤں کہ محرم، جیسے کہ آج کل کئی سنی مسلمان بھی اور کئی شیعہ بھی یہ کہتے ہیں جی محرم نیا سال مبارک ہو۔ محرم اسلام میں پہلا مہینہ نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نہ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محرم کو پہلا مہینہ جانا جاتا تھا۔ یہ سن 17 ہجری میں جب ابو موسیٰ اشعری کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، تو اس کے جواب میں ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا کہ امیر المومنین، ہماری کوئی تاریخ طے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے جو احکام آتے ہیں وہ کس مہینے کے ہوتے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا میٹنگ بلائی، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ کون سا مہینہ سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو باہمی مشورے کے ساتھ یہ ہمیں ملتا ہے فتح الباری جلد نمبر 7 میں کہ سب نے یہ کہا، اس پہ متفق ہوئے کہ چونکہ بیعت عقبہ ثانی حج کے مہینے میں ہوئی، درمیانی دنوں میں، ایام تشریق میں، اور اس کے بعد جو پہلا چاند تھا وہ محرم کا تھا، تو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ محرم کی عزت تقریم یہ اس لیے نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ محرم یہ حرام مہینوں میں اس وقت سے ہے جب سے زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، سال کی مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، اس دن سے جب سے اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الزمان قد استدار كحيته یوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی پہلی حالت میں آ گیا جیسے وہ اس دن تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس میں 4 مہینے حرام ہیں، عزت والے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایک کے بعد دوسرا، وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ورجب مدر بین جمادہ و شعبان، اور رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو محرم کی جو عزت ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ یہ اس دن سے مکرم ہے جب سے زمین اور آسمان بنائے اللہ نے ان 4 مہینوں کی عزت رکھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا محرم میں، وہ اس وجہ سے رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے آزادی لی تھی فرعون سے، اور فرعون غرق ہوا تھا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آئندہ سال آیا، پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، پھر کہا کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن سبا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اہل البیت کے ساتھ محبت ہے، اور شیعت چونکہ عبداللہ بن سبا سے آتی ہے، تو عبداللہ بن سبا اور وہ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجین کہا تھا، ان دونوں کی ملی بھگت تھی، کیونکہ جب مصر میں آئے تو عبداللہ بن سبا کے ساتھ خارجین ملے، اور یہی خارجین جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، بعد میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بنے، ان کو زبردستی خلیفہ بنایا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امن صلح کر لیں، تو اس وقت خارجین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور 3 سردار جو خارجین کے سردار ہیں، انہوں نے
مکہ میں جا کر آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم 3 اشخاص کو قتل کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ نہ تو ان کی محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ ہی امیر معاویہ سے۔ یہ 3 حضرات کون تھے؟ یہ خارجین جو عبداللہ بن سبا کے ساتھ متفق تھے، اور عبداللہ بن سبا بدایہ و نہایہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن سبا نے ان کو بھیجا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے۔ ان کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ زبردستی بنایا گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کوشش کی کہ امن ہو جائے، امن کی کوشش کی، تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بغاوت کا علم بلند کیا، اور 3 اشخاص جس میں عبد الرحمن بن ملجم اور عمر بن عبداللہ اور عبداللہ بن بکر اور عمر بن بکرہ، یہ 3 اشخاص ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم 3 اشخاص کو قتل کریں گے، جس میں سے عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا بیڑا اٹھاتا ہوں، اور عمر نے کہا کہ میں عمر بن العاص کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہوں، اور ابن برق نے کہا کہ میں امیر معاویہ کے قتل کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے وقت کوفہ میں قتل کیا، اور اگر یہ لوگ اہل البیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو یہ کوفہ کے اندر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور کلینی محمد بن یعقوب الکلینی وہ عبداللہ بن سبا کا عقیدہ اور خارجین کا عقیدہ سامنے لاتے ہوئے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگ دین سے پھر گئے سوائے 3 کے۔ جب یہ لفظ آتا ہے کہ تمام لوگ دین سے پھر گئے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تمام کے تمام دین سے باہر ہو گئے، اور اسی کو مجلس نے بھی لکھا کہ سوائے 3 کے سب مرتد ہو گئے۔ وہ 3 کون تھے؟ وہ کوئی اہل البیت میں سے نہیں تھے۔ ان میں سے پہلا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ تمام مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ خارجین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جب انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے زخمی کیا تو اس کے یہ الفاظ تھے جس نے نیزہ مارا تھا کہ تو بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودیت سے جو شیعت نکالی گئی وہ نہ تو اہل البیت سے محبت رکھتے تھے، نہ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت تھی۔ اگر محبت ہوتی تو یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرتے، یہ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرتے، یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کے پھر زہر پلا کر شہید نہ کرتے۔ اور انہی لوگوں نے کوفہ کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اہل العراق میں سے پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتائیں کہ ایک مچھر کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دیکھو اس شخص کی طرف جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قتل کیا، اور آج یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔